واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 132 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، کثیر تعداد دشمن کو ایسی ہی چال سے بے بس کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو عمرو بن عاص کی جنگی فہم و فراست نے کر دیا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجاہدین پر حاوی ہوتے نظر آنے لگے تھے۔ تھیوڈور بڑی اچھی چالیں چل رہا تھا اور اس کے احکام بڑی تیزی سے دوسرے جرنیلوں تک پہنچ رہے تھے۔ اپنی فوج کو یوں سکڑتا اور بے بس ہوتا دیکھ کر تھیوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور پھر پھیلا دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رومی فوجیوں نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر کے ہی رہیں گے۔ تھیوڈور نے فوج کو پیچھے ہٹا کر پھر جو حملہ کیا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجاہدین کے پھیلاؤ کے مطابق اپنے دستے کو پھیلا دیا تھا۔ گرد و غبار میں چھپا ہوا سورج آگے چلا گیا اور مغرب کی طرف نیچے جانے لگا۔ اس وقت مجاہدین نے اپنے سالاروں کی قیادت میں پھر وہ پوزیشن حاصل کر لی تھی کہ رومی فوج پھر اندر کی طرف سکڑ و سمٹ گئی۔ اس وقت اس فوج پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بنو وائل کے غاروں میں چھپا ہوا منتخب جان بازوں کا 500 کا دستہ تھا جو وہاں اشارے کا منتظر تھا۔ سپہ سالار نے ان کی طرف قاصد دوڑا دیا اور اس دستے کے سردار نے پیغام ملتے ہی ان سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ہے جو عقب سے آ گیا ہے۔ رومی فوجیوں پر جو دہشت پہلے ہی طاری تھی اور جسے تھیوڈور کی خطاب نے اور قسم نے دبا لیا تھا وہ پھر ابھر آئی اور فوجیوں کے دلوں کو گرفت میں لے لیا۔ رومی فوجی بوکھلا اٹھے اور ہجوم کی صورت میں لڑائی سے نکل کر دنین کی طرف بھاگنے لگے۔ رومی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور ان کی ترتیب ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح دنین کی طرف نکلے۔ جوں ہی وہ پہاڑی کے قریب سے گزرے تو اس پہاڑی کے غاروں میں سے جاں باز مجاہدین کا دوسرا 500 کا دستہ نکلا اور ان رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اب رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا ایک نہیں بلکہ 3 لشکر ہیں۔ رومیوں کی کوئی ترتیب رہی نہیں تھی اور وہ جرنیلوں کے قابو سے نکل گئے تھے۔ وہ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اپنے دفاع میں بھی نہ لڑے، وہ صرف پسپا ہونے اور زندہ نکل جانے کی کوشش میں تھے۔ جان باز مجاہدین نے ان کا ایسا قتل عام کیا کہ شاید ہی کوئی رومی زندہ نکلا ہوگا۔ یہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال تھی جس سے وہ اس رومی فوج سے زیادہ تعداد کی فوج کو بھی بے بس کر کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ بھاگنے والے بہت سے فوجی واپس بابلیون میں جا پناہ گزین ہوئے، لیکن بابلیون کے اندر جو فوج تھی اس نے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا، پھر سنا کہ مجاہدین نے کس طرح رومی فوجیوں کو کاٹا ہے تو وہ قلعہ بابلیون سے بھاگ اٹھے۔ دریائے نیل کے کنارے بے شمار کشتیاں فوج کے استعمال کے لیے بندی رہتی تھی۔ بھگوڑے فوجی ان کشتیوں پر جا چڑھے اور ملاحوں کو ڈرا کر کشتیاں کھلوا لی اور دریا پار کر گئے۔ مقوقس بابلیون میں تھا اور اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی بے بسی اور قسم پرسی کا یہ عالم کہ اس نفسا نفسی اور کھلبلی پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا۔ اگر وہ فوجیوں کی اس ذہنی کیفیت میں انہیں روکتا تو وہ فوجیوں کے ہاتھوں بھی قتل ہو سکتا تھا۔ عمرو بن عاص بابلیون پر حملہ کرتے تو شاید یہ قلعہ بھی لے لیتے، لیکن جاسوس نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فوج باہر بھیج کر خاص سے دستے بابلیون میں ہی تیار کر رکھے تھے۔ یہ مقوقس اور تھیوڈور کی احتیاطی تدبیر تھی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کی فوج پسپا بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کا بابلیون پر حملہ متوقع ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بابلیون میں اچھی خاصی فوج دفاع میں رکھی ہوئی تھی۔ عمرو بن عاص نے بہتر سمجھا کہ بابلیون پر طاقت صرف کرنے کی بجائے باہر جو رومی فوج خوفزدگی کے عالم میں بھاگتی اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے اس سے ختم کر لیا جائے۔ ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ متعدد فوجی افسر اسکندریہ کو بھاگ گئے تھے۔ رومی فوج جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری تھی اس کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ مجاہدین اسلام نے 1-2 اور قلعے بغیر لڑے لے لیے، لیکن ان کی اصل فتح یہ تھی کہ رومیوں کی تمام تر فوج پر مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی اور اب یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب تو ہرقل نے مقوقس کو بخشا ہی نہیں تھا۔ شہروں اور قلعوں کی بات الگ تھی، مسلمانوں نے اب جو فتح حاصل کی تھی اس سے انہیں نیل کے دونوں کناروں کا قبضہ مل گیا تھا۔ مقوقس نے تو ہرقل کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ عرب کے ان بدوؤں کو نیل تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ مارکہ عین شمس سے رومی فوج جس طرح تتر بتر ہو کر بھاگ گئی اس سے فیوم کا تمام علاقہ خالی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ فیوم کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ علاقہ اس قدر وسیع و عریض تھا کہ اسے مصر کے ایک صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ عمرو بن عاص کے حکم سے اس صوبے کے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے عمال پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے وہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے
जो इन पर आयद होते थे। तारीखों में आया है कि इन लोगों पर भी मुसलमानों का ऐसा रौब बैठ गया था कि उन्होंने बिला चूं चुरा टैक्स अदा करना शुरू कर दिए। तारीख में यह भी आया है कि लोगों में यह बात मशहूर हो गई थी कि फातिह मुसलमान रूमी फौज के अफसरों और दीगर हाकिमों को पकड़कर जंजीरों में बांध देते और फिर अपने सिपा सालार के सामने ले जाते हैं और सिपा सालार इन्हें सजा देता है। इस सूबे में जो मुसलमान उम्माल हाकिम मुकर्रर किए, इन्हें उमर बिन आस ने बड़ी सख्ती से हुक्म दिया कि लोगों की हैसियत देखकर इसके मुताबिक टैक्स वसूल करें और किसी को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। हरकिल तक इस शिकस्त की खबर पहुंचाना मकूकस का फर्ज था और मकूकस को मालूम था कि हरकिल का रद्द अमल बड़ा ही शदीद होगा। ये तो मकूकस देख चुका था कि हरकिल अपनी शाम की शिकस्त और वहां से पसपाई पर पर्दा डालने की तमाम तर इल्जाम मकूकस के मुंह पर थोप रहा है। मकूकस ने हरकिल के नाम पैगाम लिखवाया और एक कासिद को देकर बजंतिया को रवाना कर दिया। मकूकस को अब हरकिल का कोई डर नहीं था। इसने हरकिल के कत्ल का बड़ा पक्का इंतजाम कर दिया था। इसे उम्मीद थी कि इस पैगाम से पहले हरकिल इस दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। इसके तैयार किए हुए 2 आदमी लड़की को साथ लेकर रवाना हो गए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 133 में देखना मत भूलिएगा।